حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں اور برے اعمال تمہارے اندر سما گئے ہیں، تم سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں اور بری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نمایاں ہے جو تم نے انجام دیے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ لوط کی نصیحت کو سن سن کر غصے میں تلملا سے اٹھے، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں، لوط بس نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے میں سے دونوں یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوا تھا، اس لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس فعل بد سے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ بستی کی سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بل پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ فقہا میں سے امام شافعی کہتے ہیں کہ فاعل و مفعول واجب القتل ہیں، خواہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ایک عرصے تک بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان کی قوم اپنی بری عادتوں سے باز نہ آئی، تب خدا نے اس قوم کو مبتلائے عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ عذاب ان کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سمت سے قوم لوط کے لیے عذاب آنے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو ان کے پاس انہی کی اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب طاری کرنے کے لیے روانہ کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہ تھی اور ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، مگر دونوں کا بڑھاپا تھا، بظاہر کوئی امید نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے خوشخبری بھیجی اور وہ اس شان کی کہ نرینہ اولاد ہوگی، اور ان کا نام بھی اسحاق تجویز فرما دیا، پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ زندہ رہیں گے اور وہ بھی صاحب اولاد ہوں گے۔ ان کے لڑکے کا نام یعقوب ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر ہوں گے۔ یہ فرشتے کیونکہ بشکل انسانی آئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو عام مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی۔ بھنا ہوا گوشت سامنے لا کر رکھا، مگر وہ تو حقیقتاً فرشتے تھے، کھانے پینے سے پاک، اس لیے کھانا سامنے ہونے کے باوجود ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھ کر اندیشہ لاحق ہوا کہ مہمان نہیں معلوم ہوتے، ممکن ہے کسی فساد کی نیت سے آئے ہوں۔ فرشتوں نے ان کا یہ اندیشہ معلوم کر کے بات کھول دی اور بتلا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کو اولاد کی بشارت دینے کے علاوہ ایک اور کام کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ پس پردہ یہ گفتگو سن رہی تھیں۔ جب معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں تو پردے کی ضرورت نہ رہی۔ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری سن کر ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، کیا میں بڑھیا ہو کر اولاد جنوں گی؟ اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کرتی ہو جس کی قدرت میں سب کچھ ہے، خصوصاً تم خاندان نبوت میں رہ کر اس کا مشاہدہ بھی کرتی رہتی ہو کہ اس خاندان پر اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی رحمت اور برکت نازل ہوتی رہتی ہے جو اکثر سلسلہ اسباب ظاہری سے بالاتر ہوتی ہے، پھر تعجب کی کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری کی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے بعد وقت تلاش کرتے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھائیں۔
بعض اسرائیلی روایات سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا میں جانتا نہیں کہ اللہ کون اور کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کو کفر کے باوجود ساری عمر اس کو رزق دیا اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا اور اس نے کہا کہ جب تک آپ وجہ نہ بتائیں گے کہ پہلے کیوں مجھے نکالا اور اب کیوں بلا رہے ہیں میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واقعہ بتا دیا تو یہی واقعہ اس کے دین میں شامل ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ محققین لکھتے ہیں کہ آنے والے فرشتے دو کاموں کے لیے آئے تھے، ایک یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اولاد ہونے کی خوشخبری دے، دوسری حضرت لوط کی قوم پر عذاب نازل کرے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے فارغ ہونے کے بعد ان تینوں فرشتوں نے قوم لوط پر عذاب طاری کرنے کے لیے ان کی سرزمین کا رخ کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس علاقے میں رہتی تھی جسے آج کل مشرق اردن کہا جاتا ہے۔ عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے جو یا تو بحر مردار کے قریب کسی جگہ پر واقع تھا، اب بحر مردار میں یا پھر غرق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے رحم نہیں کہ خواہ ہی کسی اپنی مخلوق کو سزا دینے لگے اور اپنے بندوں کو مار مار کر ہی وہ خوش ہو۔ انسان جب اپنی سرکشیوں میں حد سے زیادہ گزر جاتا ہے اور کسی طرح فساد پھیلانے سے باز نہیں آتا تو تب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتے ہیں، ورنہ خالق دو جہاں کا حال تو یہ ہے کہ تم خواہ کتنے ہی قصوروار کیوں نہ ہو، جب بھی اپنے فعل پر نادم ہو کر اس کی طرف پلٹو گے اس کے دامن رحمت کو اپنے لیے وسیع پاؤ گے، کیونکہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے وہ بے پایہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ اپنی بد اخلاقی کی حدود کو پہنچ چکی تھی اور ان کی حالت یہ تھی کہ جب ان کی کسی بھی بستی میں کوئی خوبصورت مہمان آ جاتا تو اس بستی کے اوباشوں کا ایک ہجوم وہاں امٹ آتا تھا۔ اعلانیہ اس سے مطالبہ کرتے کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لیے ہمارے حوالے کر دو۔ ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا عنصر باقی نہ تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھاتا اور ان کی قوم میں کوئی ایسا اخلاقی حص باقی نہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو اعلان یہ زیادتیاں کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام جیسے مقدس انسان اور معلم اخلاق کی بھی ہر نصیحت اور ان کی ہر تبلیغ کو جھٹلا دیا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھے گئے ہیں ان کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ اس قوم کے متعلق معلوم ہوگا یہ قوم اخلاقی فساد کو کس انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی قوم کا مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا، راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے مرکزی شہر سدوم میں ٹھہرنا پڑا۔ اس کے ساتھ اپنا زاد رات تھا، اس لیے اس نے کسی سے میزبانی کی درخواست نہ کی، بس ایک درخت کے نیچے اتر گیا، مگر ایک سدومی اسے اپنے گھر لے گیا، رات اسے اپنے ہاں رکھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا گدھا اس کی زین اور مال تجارت سمیت اڑا دیا۔ اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی، بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سہا مال بھی لوٹ لیا، اس سے بستی سے نکال باہر کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی ان کے شہر میں آیا، کسی نے اسے کھانے کو کچھ نہ دیا، وہ بھوک سے بدحال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا۔
کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لیے کھانا پہنچایا۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ ان حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے، تمہارا جرم صرف اتنا نہیں ہے کہ تم فعل بد میں مبتلا ہو، بلکہ تمہاری زندگی کا سارا عمل ہی حد سے زیادہ بگڑ چکا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ کھلم کھلا دیکھنے والوں کی نگاہوں کے سامنے فحش کام کرتے ہو۔ کیا تم ایسے بگڑ گئے ہو کہ بدی کرتے ہوئے راستوں پر ڈاکے مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اعلانیہ برے کام کرتے ہو؟ جواب میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے، تجھے معلوم ہے اس سے پہلے جس نے بھی ہمارے خلاف زبان کھولی یا ہماری حرکتوں پر اعتراض کیا یا ہماری مرضی کے خلاف کام کیا، وہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا۔ اب اگر تو یہ باتیں کرے گا تو تیرا حشر بھی ایسا ہی ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ نوٹس دینے سے پہلے اس شریک قوم کے لوگ آپس میں یہ طے کر چکے تھے کہ لوط اور ان کے خاندان والوں اور ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں اور ان صالحین کو باہر کا راستہ دکھاؤ۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس سے نکل کر وہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف گئے۔ یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے گئے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بھی شکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر اور غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی حباست محروم ہوتی ہے۔ اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور وہ ان کی مدافعت نہ کر سکیں۔ دل میں کہنے لگے، آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کرتی تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لوگوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا جس کا انہیں فکر اور غم تھا۔ چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور وہ پہلے سے ہی نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا، اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ، میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابو العاص بن ربیع سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں آیات نازل ہوئیں جس میں مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کی بہت کوشش کی اور ساتھ ہی عاجزانہ درخواست بھی کی، یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں ایک بھی شریف آدمی نہیں جو میری بات سنے۔ مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت ہر طرح سے عاجز ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی ایسی جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، اپنی قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرنے اور شادی کی ترغیب بھی دی، لیکن اس قوم نے کسی بات پر بھی دھیان نہ دیا۔ ان کی ہر درمی، ان کی یہ ضد اس بات کی تصویر کشی کرتی ہے کہ وہ حباست میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک نہیں رہی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ سے ہٹ کر گندگی اور خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اس گندی راہ پر تھی۔ اس کے نفس میں اب طلب اس گندگی عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا،
چونکہ ان کے نفس میں اب صرف طلب اس گندگی کی ہی رہ چکی تھی اور فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے تباہی نہیں ہے، یہ ہلاک کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے جس سے کم تر اور ادنا کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بدماشوں کے اس حملے تک یہ معلوم نہ تھا کہ مہمان در حقیقت فرشتے ہیں۔ وہ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت تک نہ کھولی۔ چنانچہ جب بدماشوں کا ہجوم خود حضرت لوط علیہ السلام کی قیامگاہ پر پڑا، فرشتوں نے ان سے کہا کہ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے چھوڑ دو۔ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور یہ ہدایت کر دیجیے کہ ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلدی عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا کہ صبح تو کوئی دور نہیں۔ پھر اس عذاب کا قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کے نام کی علامت لگی ہوئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ساری عمر اپنی قوم کو 3 گناہوں سے ڈرایا۔ اول یہ کہ غیر فطری فعل بد سے دور رہے، دوسرا قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی سے، سوم اپنی مجلسوں میں اعلان سب کے سامنے گناہ کرنے سے۔ عذاب کے ذریعے ہلاک کرنے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی شامل تھی، اس لیے کہ اس نے اپنے شوہر یعنی حضرت لوط علیہ السلام سے خیانت کی تھی۔ یہ خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی، بلکہ اس معنی میں ہے کہ اس نے ایمان کی راہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ اس سلسلے میں 2 پیغمبروں کی بیویاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک حضرت نوح اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام، جن کی بیویوں نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا بلکہ ان کے مقابلے میں دشمنان دین کا ساتھ دیتی رہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں قوم لوط سے متعلق مزید فرمایا کہ ہم نے قوم لوط پر بارش کی۔ اس بارش سے مراد پانی کی بارش نہیں بلکہ پتھروں کی بارش ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جب رات کے پچھلے پہر اپنے بال بچوں کو لے کر نکل گئے تو صبح پھوٹتے ہی یکایک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایک ہولناک زلزلے نے ان کی بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا۔ ایک زبردست آتش فشانی الفجار سے ان پر مٹی کے پتھر برسائے گئے۔ ایک طوفانی ہوا سے پھر ان پر پتھراؤ کیا گیا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرانے والے جس قبیح فعل اور بد اعمال تھے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ جب وہ ان اعمال سے باز نہ آئے تب خداوند قدوس کا قانون حرکت میں آیا تو قوم لوط پر عذاب طاری ہوا اور انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، اور آج دنیا میں ان کی یادگار صرف کھنڈرات ہی میں باقی ہے۔